بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے سوشل میڈیا پیجز یوٹیوب اور فیس بک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم کچھ اہم ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پہ ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کی اسپرٹ کے مطابق کہا کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد وفاقی حکومت جو غداری یا آئین شکنی سیاست پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا، صدر مملکت کے لیے اس فیصلے میں کیا میسج ہے، اور فواد چودھری نے کیا دو تین ایسی کنٹروورشل متنازع ترین باتیں کی ہیں جس کا شاید جو ہمارے بڑے ہیں قومی سلامتی کے ادارے بھی اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس کا نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ ان سب صورتحال پہ ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کے بیانیے کو ایک بار پھر بہت زوردار ایک چوٹ لگی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس تھا اس پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں دو تین اہم جو موضوعات ہیں اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کا جو سائفر سازش بیانیہ تھا وہ غالباً زمین بوس ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سائفر 7 مارچ کو پاکستان میں آیا تھا، 7 مارچ کو یہ پاکستان کو موصول ہوا تھا، 7 مارچ، لیکن 31 مارچ تک وہ اس وقت کی جو حکومت تھی عمران حکومت، اس نے اس پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، اپوزیشن تک کو بھی واضح طور پہ نہیں بتایا گیا۔ تو جتنے بھی جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، جو دلائل دیے گئے ہیں، جو دلیلیں دی گئی ہیں، اس سے کم از کم ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کسی قسم کی سازش ہوئی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنی حکومت کے جو خاتمے کو رجیم چینج سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں جو ہینڈلرز ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو میر جعفر ہیں، جو میر صادق ہیں، جو 3 اسٹوجز ہیں، ان کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ کرایا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو ہینڈلرز ہیں اور کچھ ان کے سہولت کار پاکستان میں تھے جنہوں نے امریکہ کے اس بیانیے کو آگے اس سازش کو پروان چڑھی۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے کم از کم یہ بتا دیا ہے کہ سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے، اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ عمران حکومت کے خاتمہ کسی قسم کا کوئی سازش نہیں تھا۔ اس سازش کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ ایک تو عمران خان بطور وزیر اعظم اس اجلاس کی صدارت کر چکے ہیں، اس میں بھی سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ دوسرا، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس اعلامیے میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا تھا کہ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں، جو پاکستان کی ٹاپ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہیں، جس کے بعد یہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت تھی وہ کسی قسم کی کوئی سازش کے ذریعے ختم نہیں کی گئی۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمران خان کے جو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو اس کے فیصلے میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ جو صدر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، جو وزیر قانون ہیں، ان کے خلاف پارلیمنٹ کی طرف یہ کورٹ نے بال پھینکی ہے کہ وہ چاہے تو وہ آئین شکنی کیس اس پر کر سکتی ہے۔ اب وفاقی حکومت نے اس معاملے پہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ ممکنہ طور پر آئین شکنی کی کیس کی اندراج کی تیاریاں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے آج پریس کانفرنس بھی کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ خوب واضح طور پہ اس میں مارجن نہیں ہے کہ یہ حتمی فیصلہ دیا گیا ہے کہ آئین شکنی کی کیس دائر کیا جائے۔ لیکن اب چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز پہ سیاست کی جاتی ہے، اب شہباز حکومت اور مریم نواز اس معاملے پہ ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین شکنی کا مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آئین شکنی کیس ہونا چاہیے۔
لیکن میرے خیال میں آئین شکنی کیس سے بجائے اگر پاکستان میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیٹھ جائیں اور مذاکرات کر لیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو شاید پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ جمہوری لحاظ سے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بہت اہم سنگ میل ہوگا. لیکن بظاہر ایسا ابھی لگ نہیں رہا کہ سیاسی جماعتیں بالخصوص عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں. اب اس فیصلے میں صدر مملکت کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آئین کے جو معیارات تھے اس میں پورا نہیں اترے اور وہ فراڈ کیا گیا ہے. تو اب بظاہر صدر پر بھی جو مستعفی ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں براہ راست صدر کا نام آ گیا ہے. اب اخلاقی طور پہ صدر عارف علوی کو اس پوزیشن پہ بیٹھنا نہیں چاہیے, ان کو مستعفی ہونا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے بھی جو آئینی ایک طریقہ کار تھا اس میں رکاوٹیں ڈالیں. تو اب صدر کے لیے بہرحال مشکلات ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا عمران خان صاحب کسی بھی طریقے سے چاہتے تھے کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہیں اور اس پروسیس کو ڈیلے ٹیکٹکس کیا جائے, اس کو پرولونگ کیا جائے, اس کو کھینچا جائے. اور لیکن جب سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم دیا اس دن ووٹنگ والے دن بھی جس قسم کا جو سیاسی طور پہ یہاں پہ جو اقدامات کیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کا ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن تھا, وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. حکومت نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے اور رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ وہ اس کی تیاری بھی ممکن طور پہ شروع کر دی گئی ہے. لیکن جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آرٹیکل 6 سیاست میں ایک بار پھر غداری کے فتوے بانٹے جائیں, آپ غدار میں غدار, آئین شکنی, تو اگر اس پہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال یہ سارا ایک پروسیس سیاسی تھا جس بنیاد پہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. لیکن دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. فواد چودھری نے اپنے سٹیٹمنٹ میں براہ راست عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا ہے, ہٹ سے بھی آگے ریڈ لائنز کراس کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے منہ پر لہو لگا ہوا ہے, ان کا منہ پہ خون لگا ہوا ہے. چند ججز اور جرنیلز چند کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں. غالباً وہ بھول گئے ہیں کہ یہی چند ججز اور جرنیلز ان کے دور میں بھی بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے ہیں. تو یہ بہرحال سنگین الزامات لگائے ہیں انہوں نے. اس سے پہلے وہ جان بوجھ کے جو رانا ثناءاللہ والا معاملہ تھا وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش انہوں نے اپنی سیاسی غلطی سے زیادہ اے این ایف پر ملبہ ڈالا تھا کیونکہ اے این ایف کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ حاضر سروس فوج کا ایک بہت بڑا افسر ہوتا ہے, میجر جنرل ہوتا ہے, 2 اسٹار افسر ہوتا ہے. تو وہ بھی اس طرح کی بات انہوں نے کی. اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کے منہ پہ خون لگا ہوا, یہ فواد چودھری اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اور جرنیل اور ججز چند جو ہیں وہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. یہ بھی بہرحال ایک ریڈ لائنز کراس کی ہے فواد چودھری نے. دوسری جو سب سے خطرناک بات کی ہے وہ فواد چودھری کی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے. بہت سی باتیں, انقلاب آنا چاہیے پاکستان میں, لیکن وہ عوام کو انسائٹمنٹ دے رہے ہیں, عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ اب جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ ان کس قسم کا انقلاب چاہیے ان کو. نارمل انقلاب چاہیے, ووٹ کی طاقت سے انقلاب چاہیے, یا سری لنکا کے طرز کا انقلاب چاہیے. سری لنکا کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ عوام کا جتھا باہر نکلا ہے اور اس نے تمام اہم سرکاری عمارت پر قبضہ کر لیا ہے, اور وزیر ہاؤس, ایوان صدر, تو وہاں پہ کرفیو بھی لگانا پڑا ہے. ایک قسم کی خانہ جنگی جیسی صورتحال ہے. فواد چودھری کا یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی خطرناک ہے, اس کی ٹائمنگز بہت خطرناک ہیں کیونکہ آلریڈی پاکستان میں جو آئینی طریقے سے حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان کو ایک جان بوجھ کر خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, چاہے وہ ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پیجز پر جس قسم کے ٹرینڈز چلے جاتے ہیں یا جس قسم کے وہ ٹویٹس کیے جاتے ہیں, اس کے بعد اب اس قسم کی بات کرنا, یہ اس پر بہرحال جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو بڑے ہیں وہ ان کو اس معاملے کا ضرور نوٹس دینا چاہیے کہ یہ عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام کو اکسا رہے ہیں کہ آپ بھی قانون ہاتھ میں لیں اور سری لنکا کے عوام کی طرح پاکستان میں جو ہے نا وہ اہم سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر لیں. لیکن
جو ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ ان تمام صورتحال سے چوکنا ہے. خدا نخواستہ ایسی کچھ صورتحال بنتی ہے پاکستان میں سول وار جیسی، تو آپ دیکھیے گا تمام چیزیں پلان کے مطابق حکمت عملی آلریڈی تیار کر دی گئی ہے. دوسرا، ضمنی الیکشن سے چند دن قبل پی ٹی آئی کے لیے ایک اور اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے ہیں. تمام معاملات سیٹلمنٹ ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے اسٹاف لیولز کی طرف سے کہ پاکستان کو پہلی انسٹالمنٹ جلد ملے گی. دوسرا، آج پیٹرول کی قیمتیں بھی وفاقی حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں گی. پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں گی، ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کی جائیں گی. تو ظاہر بات ہے پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو مہنگائی میں برال کچھ نہ کچھ کمی آئے گی. ضمنی الیکشن سے چند دن قبل 3-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس نے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، آئین شکنی کی اس کی بات ہے، اس میں آئی ایم ایف سے پاکستان کو ڈیل کامیاب ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی جو سیاست پر ضرور پڑے گا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال کا کریں. اللہ حافظ.